دنیا میں 56 سے زائد اسلامی ممالک ہیں اور ان ممالک میں سینکڑوں شہر ہیں۔ اسلامی دنیا کے ان شہروں میں کچھ شہر ایسے بھی ہیں جو اپنے اندر صدیوں کی تاریخ سموئے ہوئے ہیں۔ ان شہروں کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ صدیاں بھی ان کی اہمیت کو کم نہیں کر پائیں۔ ایسے ہی شہروں میں ایک شہر ہے مشہد۔ یہ شہر ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس شہر کی مجموعی آبادی 30 لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے۔ احتراماً اسے مشہد مقدس بھی کہا جاتا ہے۔ See what I see. The sands claim us all. اس کے علاوہ تاریخ اسلام کی کئی برگزیدہ ہستیوں کی قبریں اسی شہر مقدس میں موجود ہیں۔ تو آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس شہر میں ایسی کون سی خوبی ہے جو دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان اس شہر کا رخ کرتے ہیں۔ تاریخ کے تقریباً 1200 سال پرانے شہر مشہد کا ماضی اور حال کیا ہے، آئیے تاریخ کے اوراق میں جھانکتے ہیں۔ مشہد شہر ویسے تو قدیمی شہروں میں شامل ہے اور اس کا پرانا نام جو ہے وہ طوس ہے۔ سن 2 ہجری کے آخر میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اس شہر کی طرف ہجرت فرمائی، جس کے بعد اس شہر کی رونق میں اضافہ ہوا اور اس کی شہرت میں بھی کافی اضافہ ہوا۔ اور امام علیہ السلام اس شہر کے اندر 2 سال مقیم رہے، اس کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے چاہنے والوں نے آپ کا روضہ بنایا، تو دوسرے ارد گرد کے علاقوں سے لوگ آتے تھے اور اس شہر کے اندر انہوں نے بسنا شروع کر دیا۔ تو اس شہر کی خصوصیت یہی ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، جس کی وجہ سے یہ عالم اسلام کے اندر شہرت رکھتا ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ 3 صدی ہجری کے اواخر میں ہی امام علی رضا علیہ السلام کے چاہنے والوں نے مشہد شہر میں آپ کے مزار کے ارد گرد رہائش اختیار کر لی تھی، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ اس کے بعد مختلف اوقات میں مختلف اقوام کے افراد یہاں آتے رہے۔ یہاں جنگ کا ماحول بھی رہا، لیکن اس کے باوجود مشہد شہر کی تاریخی اہمیت میں کوئی کمی نہ ہوئی، اور نہ ہی امام علی رضا علیہ السلام کے مزار مقدس کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی آئی۔ ساتویں صدی ہجری میں چنگیز خان نے خراسان پر حملہ کیا۔ شہروں میں آگ لگائی، عوام کا قتل عام کیا اور مساجد و مدارس کو ویران کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود اس نے مشہد شہر کو امن کا شہر قرار دیا۔ 12ویں اور 13ویں صدی میں قاجاری برسر اقتدار آئے۔ انہوں نے ایران کا دارالحکومت مشہد سے تہران منتقل کر دیا۔ 14ویں صدی ہجری مشہد شہر کے لیے ہر لحاظ سے سودمند تھی۔ اس وقت ایران میں پہلوی سلسلے کے حکمران برسر اقتدار تھے۔ ان کے دور حکومت میں
مشہد شہر نے ہر لحاظ سے بہت ترقی کی. محلات، سڑکیں اور اسکوائر بنائے گئے. اس کے علاوہ ریلوے اسٹیشن اور شاہراہوں کی تعمیر بھی اسی دور میں ہوئی تھی. دیکھیے، یہ جو مشہد ہے یہ اصل میں خراسان کا صوبہ ہے اور اس میں ایک علاقہ ہے توس. توس کا یہ علاقہ مشہد کے نام سے اس لیے مشہور ہوا کہ یہاں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی. ان کی شہادت کی وجہ سے یہ مشہد کہلانے لگا ہے. اور یہ شہادت کے بعد جو یہ مزار جس کا تذکرہ ہوا ہے، یہ مزار 203 ہجری میں تعمیر ہوا تھا. اور چونکہ لوگوں کو حضرت امام رضا علیہ السلام سے بہت عقیدت تھی، چنانچہ اس دن سے لے کے آج تک یہ روز بروز اس شہر کا، اس علاقے کا، مشہد کا، اس خطے کا جہاں یہ مزار مبارک ہے، تقدس بڑھتا جا رہا ہے. لاکھوں کی تعداد میں زائرین وہاں آتے ہیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. حضرت امام رضا علیہ السلام کو جو ہے وہ زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا. یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام. ایک روایت کے مطابق امام علی رضا علیہ السلام کے روضے کے مزار کی تعمیر 203 ہجری میں ہوئی تھی اور یہ آج تک لاکھوں زائرین کے لیے روحانی تسکین کا باعث ہے. ایک اندازے کے مطابق اس شہر میں ایران بھر سے سالانہ لاکھوں زائرین امام علی رضا علیہ السلام کے مزار کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. دل سے یہی آ رہی ہے صدا. ایران کے علاوہ دنیا بھر سے اس شہر مقدس میں آنے والے زائرین کی تعداد بھی لاکھوں میں ہوتی ہے. تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا. عباسی دور میں صوبہ خراسان کے اس گاؤں میں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی. تیری مرضی میں اسی شہادت کی مناسبت سے توس کا یہ علاقہ مشہد کے نام سے مشہور ہو گیا. مشہد کا مطلب ہے جائے مدفن شہید، اور اسی مناسبت سے اسے مشہد الرضا کہا جاتا ہے. تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مشہد شہر کی خصوصیت صرف امام علی رضا علیہ السلام کا مزار ہی نہیں، بلکہ اس شہر میں کئی مذہبی، تاریخی، ثقافتی اور سیاحتی مقامات موجود ہیں جو دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. ان میں مشہد کا تاریخی عجائب گھر اور انٹرنیشنل سینٹرل لائبریری کی مثال دی جا سکتی ہے. مشہد شہر کے شمال میں قائم حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا مزار ایک بڑے وسیع و عریض کمپلیکس پر مشتمل ہے. یہ مزار حضرت امام رضا علیہ السلام کے کروڑوں عقیدت مندوں کی توجہ کا مرکز ہے. مشہد شہر مذہبی سیاحت کے حوالے سے بھی پوری دنیا میں ایک خاص مقام رکھتا ہے. ایران آنے والے 90% غیر ملکیوں کی ایران آمد کا مقصد روضہ امام کی زیارت ہوتا ہے. مشہد میں حرم کے علاقے میں رات نہیں ہوتی. بازار رات بھر کھلے رہتے ہیں اور خریداری کی غرض سے زائرین اور سیاحوں کا ہجوم رہتا ہے. مشہد مقدس ایک ایسا شہر ہے جسے صدیوں سے مسلمانوں کی اہم ترین زیارت گاہ کی حیثیت حاصل ہے. مشہد ملک ایران کا ایک ایسا شہر ہے کہ جس کو
اللہ تعالیٰ نے عزت دی اس لیے کہ وہاں پر امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، اور اس روضہ مبارک کے وجود کی برکت سے پوری دنیا سے زائرین جوق در جوق جاتے ہیں اور مشہد مقدس کی زیارت کرتے ہیں اور امام علی رضا علیہ السلام کے روضے پر حاضری بھی دیتے ہیں۔ جب ہم مشہد مقدس کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیونکہ اس روضے کے ارد گرد ایک عظیم شہر آباد ہو گیا ہے، اور اس عظیم شہر میں ہمیں عظیم چیزیں نظر آتی ہیں، یعنی ان کے بڑے بڑے میوزیم ہیں، ان کے پاس ہاسپٹلز ہیں، ان کے پاس ایسی تاریخی جگہیں ہیں، ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر سیاحت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مواد ہمیں ملتا ہے، اور وہاں پر جب لوگ جاتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں ایک تو اپنی اسلامی تاریخ کی عظمت اور شان و شوکت ان کے ذہنوں میں واضح ہوتی ہے، اور دوسری جانب مذہبی حوالے سے بھی ان کے دل کی عقیدتیں اور ان کا تقدس جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں اور ان کے دل میں جاگزید ہوتا ہے۔ مسجد میں ایک اور تاریخی مسجد مسجد بالاسر کے نام سے معروف ہے۔ یہ مسجد امام علی رضا علیہ السلام کے مزار کے ساتھ ہی ملحق ہے۔ زائرین جب بھی مسجد بالاسر میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر 2 رکعت نماز زیارت ادا کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق گزشتہ زمانے میں حرم مطہر اور مسجد کے شرقی حصے کے درمیان ایک دیوار ہوتی تھی جسے خراسان کے گورنر محمد ولی میرزانہ نے ختم کروایا تھا۔ اس طرح مسجد بالاسر حرم مطہر کے ساتھ متصل ہو گئی۔ مسجد بالاسر کے جنوبی ضلع میں ٹائلوں کی مدد سے بہت دیدہ زیب شکل میں ایک محراب بنائی گئی ہے۔ مسجد بالاسر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے غزنوی دور کی ایک معروف شخصیت ابو الحسن عراقی عرف دبیر نے تقریباً 1000 سال پہلے تعمیر کیا، اور اس کا مدفن اسی مسجد کے ساتھ ہے۔ معروف سیاح ابن بطوطہ جس نے 437 ہجری قمری میں مشہد مقدس کو دیکھا، اور اس نے اپنی ایک کتاب میں مسجد بالاسر کا بھی ذکر کیا ہے۔ مسجد بالاسر جو ہے مشہد شہر میں بہت ہی اہم مقام رکھتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل متصل ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے مزار سے۔ پہلے ایک دیوار درمیان میں حائل تھی، وہ دیوار گرا دی گئی، اور یہ چونکہ مزار مبارک سے بہت قریب ہے، چنانچہ جو لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں مزار کی، وہ زائرین سب سے پہلے یہاں جو ہے وہ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اگر مشہد شہر میں طبی سہولتوں کی بات کی جائے تو رضوی ہسپتال مشہد کا سب سے بڑا اور جدید ہسپتال ہے، جس میں مختلف امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے کئی سیکشنز قائم ہیں۔ مشہد شہر میں کئی جامعات اور اعلیٰ تعلیم کے ادارے علم و تحقیق کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان جامعات میں ہزاروں ایرانی طلبہ کے ساتھ ساتھ سینکڑوں غیر ملکی طلبہ بھی حصول تعلیم میں مصروف ہیں، جن میں پاکستان اور افغانستان کے طلبہ کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور مشہد شہر صدیوں کے تجربے سے گزرتا ہوا اب عالم اسلام کا ایک اہم ترین شہر بن چکا ہے۔ 2004 میں ایران کی انقلابی حکومت نے خراسان کو 3 صوبوں شمالی، جنوبی اور رضوی خراسان میں تقسیم کر کے مشہد شہر کو وسطی خراسان، جسے روضہ امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے رضوی خراسان کا نام دیا گیا تھا، اس کا دارالحکومت بنا دیا۔ اس شہر کی بے پناہ اہمیت کے تناظر ہی میں 2012 میں اس وقت کے ایرانی صدر احمدی نژاد نے مشہد کو عالم اسلام کا 3را بڑا روحانی مرکز قرار دیا تھا۔
خاندان اہل بیت سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا تعلق ہے، تو آپ کا روضہ مبارک مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے قلوب کے ایک مرکز کے طور پر وہاں وجود رکھتا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے علاوہ اور بھی بہت ساری اسلامی شخصیات اس شہر کے اندر مدفون ہیں، اور اسی شہر کی خصوصیات کی وجہ سے تقریباً 2012 میں عالم اسلام کا تیسرا روحانی مرکز جو ہے یہ شہر قرار پایا تھا، اور اس شہر کے اندر بہت ساری اسلامک یونیورسٹیز بھی ہیں اور بہت سارے اسلامی ثقافتی مراکز بھی جو ہے اس شہر کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مشہد میں امام رضا بین الاقوامی یونیورسٹی بھی قائم ہے۔ اسی طرح آستان قدس رضوی کا میوزیم بڑی شہرت رکھتا ہے، جہاں سالانہ حاضری دینے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ یہ میوزیم حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضے کے پہلو میں واقع ہے، جہاں تاریخی نوادرات اور بے شمار قدیم اشیاء موجود ہیں۔ اس تاریخی میوزیم کی عمارت صحن کوثر میں واقع ہے، جو 9 مختلف حصوں پر محیط ہے۔ یہ آستان قدس رضوی کا میوزیم ہے، بڑی شہرت رکھتا ہے، اور یہاں حاضری دینے والوں کی سالانہ تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں جاتی ہے۔ اس کی بڑی خصوصیات ہیں اس حوالے سے، مطلب بے شمار قدیم اشیاء یہاں موجود ہیں، تاریخی نوادرات ہیں۔ یہ تاریخی میوزیم ہے، 9 مختلف حصوں پر یہ مشتمل ہے، جس میں تاریخی خزانہ ہے، ڈاک کے ٹکٹ رکھے ہوئے، قدیم نوٹس موجود ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کا یہ شہر مشہد آج ہر میدان میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔